اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کا آغاز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القیامہ ہے، اور اس سورت کا جو نام ہے اس کی پہلی آیت کے آخری لفظ سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ 3 چیزیں مشرکین بھی مانتے تھے اور 3 چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ جس کو وہ مانتے تھے وہ 3 چیزیں وہ مانتے تھے کہ فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس میں وہ اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، لیکن مانتے تو تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، تورات انجیل وغیرہ کو مانتے تھے، اور وہ مانتے تھے کہ تقدیر بھی لکھی جا چکی ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ مانتے تھے، لیکن 3 عقیدوں کا انکار کرتے تھے: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اس میں سے جو تیسرا عقیدہ ہے آخرت، اس کا یہاں بیان ہے کہ مر کر ہم نے زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے، اور ہم نے وہاں پیش ہونا ہے، اور پھر ہم سے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آخرت کا وہ انکار 2 وجہ سے کرتے تھے۔ ایک وجہ کہ وہ کہتے تھے یہ ہماری عقل میں نہیں آتی، عقل آگے رکھ کے آخرت کا انکار کرنا۔ وہ ہے سورۃ یاسین کے آخر میں کہ نضر بن حارث آیا تھا اور آ کر اس نے کسی قبرستان سے بوسیدہ ہڈی پکڑی اور لا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح اس کو آپ کے سامنے بوسیدہ ہڈی کو بورنے لگا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتا تو صحیح، یہ بوسیدہ ہڈی ہے جو آپ کے سامنے اس طرح ریزہ ریزہ ہو رہی ہے اور یہ ایک بورا سا بن رہی ہے، من یحیی العظام، کس میں یہ طاقت ہے کہ جو اس کو دوبارہ زندہ کر دے؟ وہ کہتے عقل نہیں مانتی۔ آواز آئی اور اعلان ہوا
ان کو دو جواب، کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ ارے تو پوچھتا ہے کون زندہ کرے گا، اس کو کہو کہ وہی زندہ کرے گا جس وقت اس کا کوئی بھی وجود نہ تھا، جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو بنایا ہے، اب تو اس کا مواد اور اس کا حصہ موجود ہے، وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا چلے گئے، کبھی کوئی واپس نہیں آیا، اگر ہو سکتا ہے تو اٹھاؤ ان کو۔ یعنی وہ عقل کے بنا پر آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کے آخرت کو نہ ماننے کا سبب یہ تھا، ان کے کرتوت، ان کے عمل اور ان کے معاملے اس قدر برے تھے کہ اگر وہ آخرت کو مان لیتے تو دو باتوں میں سے ایک ہونی تھی، یا تو پھر آخرت کا اقرار کر کے اس کے بھیانک انجام سے بچنے کے لیے ان کو اپنے برے اعمال چھوڑنے پڑنے تھے، یا پھر ان کو اتنی سخت ترین سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑنا تھا۔ تو انہوں نے نہ اپنے اعمال چھوڑنے تھے اور نہ اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کرنا تھا، تو پھر اپنے آپ کو تھوڑی سی تسلی دینے کے لیے وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ مر کے کون سا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جب کبوتر اپنے آپ کو بلی کے حملے سے بچانے سے عاجز آ جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ شاید میں وہاں سے دور نکل گیا، لیکن جب وہ پنجہ پڑتا ہے اور اس کے کلیجے کو چیرا جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میری غفلت تھی۔ اور آج بھی جو کافر ہے، جو آخرت کا منکر ہے، وہ یہی سمجھتا ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کون سا مر کے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو یہ دو وجہ سے مشرکین آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو اس آیت میں آخرت کا اس بات ہے، غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں یوم قیامت کی، روز قیامت کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں وہ معمولی نہیں ہے۔ یوم قیامہ، قیامت کے دن کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس تین طرح کے ہیں، ہر انسان کے اندر تین طرح کے نفس ہیں۔ ایک نفس مطمئنہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس امارہ۔ مطمئنہ وہ نفس ہے، وہ جان، وہ روح ہے جو نیکی کر کے بہت مطمئن ہوتی ہے اور گناہ کر کے بے چین ہو جاتی ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ وہ سورۃ الفجر میں ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو نفس مطمئنہ کو کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، اے نفس مطمئنہ، چل واپس آ جا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تیرے اوپر راضی اور تو ساری زندگی اس پہ راضی رہا تھا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہ میری نیک روحیں، میرے بندے وہاں جمع ہے، تو ان کے ساتھ مل کر میری جنت میں پہنچ جا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے جو نیکی کر کے مطمئن ہے اور گناہ کر کے بے چین ہو جاتی، نفس مطمئن۔ اور دوسری نفس نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، خطا کار ہے انسان، گناہ کا پتلا ہے، غلطی کا پتلا ہے، لیکن جب ہی غلطی ہوتی ہے تو اندر سے نفس اس کو ملامت کرتا ہے، کیوں کیا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط کیا، ہو گئی تو اس سے غلطی، وہ نفس ملامت کرتا ہے اور انسان اللہ کے سامنے پھر معافی کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، آنسو برسا دیتا ہے۔ یہ ملامت کرنے والا نفس نفس لوامہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ نفس بھی بڑا پسند ہے کہ جو انسان کو گناہ پر ملامت کرے،
وہ ایک حدیث میں آتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن اور کافر کی مثال، مومن اور منافق کی مثال، اور غصہ نہ کیجیے گا، اپنے آپ کو ذرا اس مثال پہ پرکھیے گا۔ فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے نا تو نفس اندر سے ملامت کرتا ہے، اور اس کو اپنی چھوٹی غلطی بھی ایسے لگتی ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہے، اور یہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، جیسے پہاڑ کے گرنے پر انسان کی کیفیت کس طرح اضطراب میں چلی جاتی ہے، مومن چھوٹا گناہ کر کے بھی اس طرح بے چین ہو جاتا ہے۔ اور منافق جب وہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے ناک پر ایک مکھی آئی اور اس نے ہاتھ سے جھٹک دی، بس پرواہ کوئی نہیں۔ اب ہم بھی دیکھیں کہ کیا میں مومنوں میں شامل ہوں یا دوسروں میں؟ میرا نفس مجھے ملامت کرتا بھی ہے کہ نہیں؟ میں 20 سال سے سودی کاروبار اور سودی نوکری پہ لگا ہوں، لیکن میرے نفس نے کبھی ملامت کیا کہ نہیں کیا؟ میں کئی سالوں سے حرام کما رہا ہوں اور میرے نفس نے مجھے اندر سے کبھی جھنجھوڑا کہ نہیں جوڑا؟ میں نے کئیوں کے حق مارے ہوئے ہیں اور بہنوں کی وراثتیں کھائی ہوئی ہیں، اور میرا نفس اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں؟ اور مجھے تھوڑے تھوڑے گناہوں کے اوپر اسی طرح بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، وہ کیفیت تو نہیں ہے۔ میرا نفس لوامہ ہے تو خوش ہو جائیں، اور اگر نفس لوامہ نہیں ہے تو پھر تیسرا نفس ہے، وہ ہے نفس امارہ، وہ نفس جو ہر وقت گناہ پہ ابھارتا ہے، ہر وقت اللہ کی بغاوت پر ابھارتا ہے۔ ہمارا ہر وقت جائزہ لینا چاہیے کہ نفس تینوں میں سے کون ہے؟ نیکی کر کے مطمئن ہو رہا ہے اور گناہ کی وجہ سے بے چین ہے، یا میرا نفس مجھے اندر سے کبھی کبھی جھنجھوڑتا ہے، یار تجھے ہفتہ ہو گیا تیری فجر کی نماز قضا ہو گئی، تجھے فکر ہی کوئی نہیں؟ کیا میرا نفس لوامہ بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور میرا نفس کہیں امارہ تو نہیں کہ ہر وقت سوچ سوچ اور سوچ، بس گناہ کی سوچ؟ تو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی، فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، قسم اٹھاتا ہوں میں روز قیامت کی، اور قسم اٹھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی، ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیا انسان یہ سوچ بیٹھا ہے کہ جب یہ مر کے ریزہ ریزہ اور مٹی کے ذرات میں بدل جائے گا کیا ہم اس کو جمع نہیں کریں گے؟ یہ سوچ بیٹھا ہے۔ یہ سوچنا اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس کی یہ سوچ ہے کہ نہیں ہے۔ لازم نہیں کہ وہ انسان واقعتاً یہ بات دل و دماغ میں ڈالے، اور لازم نہیں کہ زبان سے نکالے، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ آخرت سے ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا۔ اس کی مثال دنیا میں سمجھ لیں، جس کو پتا ہے کہ کل رات میری ٹکٹ ہے اور میں نے جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، اگر تو وہ تیاری کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے جانا ہے، اور اگر سب کچھ دیکھ کے بھی لاپرواہ اور غافل ہے، آپ کہتے ہیں لگتا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے، جانے کا ارادہ نہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید نہیں جاؤں گا۔ ایحسب الانسان، کیا انسان سمجھتا ہے ان نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ پورے قادر ہیں کہ اس کے ایک ایک جوڑ اور اس کے فنگر پرنٹس کو بھی ہم صحیح بنا دیں گے۔ بنان کا معنی کیا ہے؟ نسوی بنانا، بنانا یہ انگلیوں کے جو نشانات ہیں اس کو بنان کہتے ہیں، اور اس کے یہ جو جوڑ ہیں، 3 جوڑ یا 4 جوڑ ہر انسان کے، یہ جوڑ کو بنانا کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، اس دور میں شاید کسی کو یہ پرنٹس کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ کسی کے علم میں نہ ہو اس وقت کہ یہ ساری دنیا کے ہر انسان کے دیکھنے میں یہ 1 انچ کا انگوٹھا ہے، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان ہیں، اور اس کے اندر میرے رب نے کیسے کیسے ڈیزائن بنائے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوتے نہیں ہوتے۔ میرا رب کہتا ہے میں نے انسان تو انسان بنانا ہی ہے، میں نے جس انسان کے جس انگوٹھے پر جو نشان بنائے تھے، روز قیامت دیکھ لینا وہی دوبارہ بنیں گے۔ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ بھائی کا بھائی کو لگ جائے اور باپ کا بیٹے کو لگ جائے، نہیں ہوگا۔
میرا رب تو اتنی باریکی کو بھی جاننے والا ہے. بلا کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں اکٹھا کریں گے. قادرین, ہم پورے قادر ہیں. علی ان نسوی بنانا, ہم اس کے ایک ایک جوڑ اور انگلیوں کے پوروں کے نشانات کو بھی درست طور پر بنا کے رکھیں گے. مت سمجھنا کہ دوبارہ زندہ نہیں. پھر فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ بھی گناہ کرے گا. سوچ یہ ہے, پلاننگ یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی گناہ کرے گا. اور ایک تاریخ میں یہ بات, تفسیر میں یہ بات بھی ہے کہ یہ ایک کافر کے بارے میں, اور اس نے نعوذ باللہ یہاں تک دعویٰ کیا کہ ہاں پہلی بات ہے کہ قیامت آنی نہیں, اور اگر آ بھی گئی نا تو میں پھر اللہ کے سامنے نعوذ باللہ زنا کروں گا, غلط کام کروں گا. اس نے یہ کلمات کہے کہ میں وہاں بھی کروں گا, مجھے روک لینا. فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان تو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں آگے بھی گناہ کروں گا. یسأل ایان یوم القیامہ, اور وہ آ کر پوچھتا ہے کب آئے گی قیامت. انداز تمسخر, انداز ہے کسی کو مذاق کرنے کا. یسأل ایان یوم القیامہ, بتاؤ کب آئے گی روز قیامت, کب آئے گی تمہاری قیامت, کب اٹھیں گے ہم. فرمایا پھر ان کو کہہ دو کہ پتہ تمہیں چل جائے گا کب آئے گی قیامت. ان کو بتاؤ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند کو بے نور کر دیا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے, اس روز پھر قیامت برپا ہو جائے گی. روز قیامت چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی, سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی, اور ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. پہلے سورج آیا تو چاند نہیں, چاند آیا تو سورج نہیں, دن ہے تو رات نہیں, رات ہے تو دن نہیں, ایک جگہ پہ ایک وقت میں ایک کام ہے. لیکن اس روز سورج بھی آ جائے گا, چاند بھی آ جائے گا, روشنی ختم ہو جائے گی, اور تارے تو ویسے ہی جڑ جائیں گے, اور اس وقت انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی, کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, واپس نہیں آئیں گی. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. قرآن کے 13ویں سپارے سورۃ ابراہیم میں میرا رب فرماتا ہے جب انسان کی آنکھیں کھلیں گی پھر جھپکیں گی نہیں, کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, اور انسان اس طرح عجیب حالت کے اندر آ جائے گا کہ آنکھیں یوں پتھرا جائیں گی اور دوڑتا ہی چلا جائے گا, اور نہ دائیں دیکھنے کی سوچ آئے گی, نہ بائیں دیکھنے کی سوچ آئے گی, نہ کسی کی طرف دیکھنے کا خیال آئے گا. امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا اے عائشہ جب روز قیامت تم اٹھو گے حفاتن عراتن غرلا, جسم پہ لباس نہیں ہوگا, پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا, بغیر ختنوں کے سارے انسان آ جائیں گے, نیک بھی بد بھی مرد بھی عورتیں بھی بغیر لباس کے آئیں گی. اما شرم و حیا کی پیکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے دو جہانوں کے سردار, آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا روز قیامت ہم مردوں کے سامنے بغیر لباس کے؟ فرمایا عائشہ الامر اشد من ذالک, ہاں لیکن سوچ لے, تو یہ سوچتی ہوگی کہ شاید کوئی کسی کو دیکھے گا, لیکن یاد رکھنا اس وقت کی سختی اس قدر زیادہ ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, آنکھیں پتھرا جائیں گی, وَخَسَفَ الْقَمَرُ, چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ, اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, کہاں ہے جائے پناہ, کہاں ہے ٹھکانہ. آج دنیا کے اندر ایک علاقے سے گناہ کرتے دوسرے علاقے میں پناہ مل جاتی, ایک ملک سے نکلتے دوسرے ملک میں پناہ مل جاتی. سیاسی پناہیں بھی موجود تھی, مال و دولت والے پناہ بھی دیتے تھے, خاندان بھی بچاتا تھا, تعلق بھی بچاتے تھے, بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن روز قیامت انسان کیا کہے گا, یقول الانسان یومئذ این المفر, ہائے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. نہ اس وقت ماں
کی گود اس کو بچائے گی، نہ باپ کا پیار اس کو بچائے گا۔ آج ماں باپ کو ترس آ جایا کرتا تھا، بچہ اور بیٹا کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہوتا، لیکن جب ماں کے سامنے آ کے رو پڑتا، باپ کے سامنے آ کے جھک جاتا، اس کو سینے سے لگا کے پناہ دی کرتے تھے، بھائی بھائی کا بازو ہوتا تھا۔ لیکن آج یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ قرآن کہتا ہے ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کے منہ موڑ لے گی، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، اور بھائی بھائی سے کنارہ کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت انسان کہے گا اَيْنَ الْمَفَرُ، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے جانے کی جگہ؟ آج میں اس رب سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، بس تیری مہلت ختم ہو چکی، تیرے سارے ٹھکانے ختم ہو چکے۔ دنیا کے اندر قتل کرتا، دنیا میں مال لوٹتا، دنیا میں گناہ کرتا، دنیا میں سارے پاپ کرنے کے باوجود بڑی پناہ گاہیں تیرے پاس موجود تھی، کوئی ڈیرے بھی موجود تھے، کوئی پناہیں موجود تھی، لیکن آج لا وزر، تیرے بوجھ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہے ٹھکانہ، کون سا؟ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، صرف ایک تیرے رب کی طرف ٹھکانا ہے، لیکن ملے گا نیکوں کو، ملے گا اس کو ماننے والوں کو، آج اس کے باغیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہاں کا کہہ دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اوے مجرموں چلو آج مومنوں کی صفوں سے جدا ہو جاؤ۔ آج دنیا کے اندر بھی نا دنیا فرق کرتی ہے، آج دنیا میں دنیا فرق کرتی ہے۔ تیرے چہرے پہ داڑھی ہے، تیری شلوار ٹخنے کے اوپر ہے، تیرے گھر والوں کا پردہ ہے، دنیا چیکنگ تیری زیادہ کرے گی، دنیا تجھے عجیب نگاہوں سے دیکھے گی۔ آج تیرے اوپر اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب اور اسلامی شعار تیرے اوپر غالب ہیں، تجھے بسا اوقات مشکوک نظروں سے بھی دیکھا جائے گا۔ ہاں ہاں، تیرے ایمان کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی، اور دنیا تیرے پاس بیٹھنا، تیرے سے رشتہ کرنا، تیرے سے تعلق جوڑنا اپنے لیے حقیر سمجھتے، یار یہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں۔ ہاں، روزے قیامت جب ان نیکوں کے نمازیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے نا، پھر یہ سارے جو بے دین اور اسلام پہ تان کرنے والے اور اسلامی احکامات پہ زبانیں کھولنے والے، یہ دوڑ کر آئیں گے ان کے پاس۔ قرآن کہتا ہے، کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں چلو اب تم سائڈ پر ہو جاؤ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کسی کے چہرے چمک جائیں گے گویا کہ یہ جنتی ہیں، اور بعض کے چہروں پہ ذلت اور سیاہی چھا جائے گی، بتا دیا جائے گا یہ جہنمی ہیں۔ اور اس وقت جب چمکتے چہرے ہوں گے نا، ان کو پناہ ملے گی، اور کیسی پناہ! سورج ایک وقت آئے گا کہ بے نور ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کی تپش اس قدر زیادہ ہوگی کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ تپش کی وجہ سے بے ہوش، گرمی کی وجہ سے زمین پہ گر رہے ہوں گے، یوں سمجھو گے جیسے گلی میں کوئی نشئی نشہ کر کے دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے، اس طرح لوگ گریں گے، مت سمجھنا کہ نشہ ہے۔ آج تیرے رب کے عذاب کی سختی نے اس کا یہ عالم بنا دیا ہوا ہے، اور اس وقت اعلان ہوگا 7 قسم کے لوگ آ جائیں، 7 قسم کے لوگ جن کو میرا رب پناہ دے رہا ہے۔ کون؟ الامام العادل، ایسا حکمران جس نے عدالت کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا، میرے اللہ اس کو بلا لیں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں بیٹھا تھا، اپنے عمل کو یاد کر کے، اللہ کے عذابوں کو اور اس کی رحمت اور جنت اور جہنم کو یاد کر کے اپنی آنکھوں کو برسا بیٹھا، میرے رب کہیں گے آ جا، آج تیرا ٹھکانہ موجود ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ بندہ جس کو ایک عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور روکنے کا والا کوئی نہیں، اور گناہ کے اوپر آمادہ کرنے والی عورت ہے، لیکن اس کی زبان ایک مرتبہ کہتی ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، کوئی روکے نہ روکے، آسمان والا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے حیا آتی ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے، اس کی زمین پہ گناہ کروں، میرا رب اس کو بھی بلا لے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اور جس کے دل میں مسجد کی محبت کوٹ کے بھر دی،
ہر وقت اس کو لذت کا خیال رہتا ہے، میرا رب اس کو بھی بلا لے گا۔ اور وہ بندہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اتنا چھپا کے دیا کہ بھائیں کو پتہ نہ چلا، اولاد کو نہیں پتا، والدین کو نہیں پتا، بھائی کو نہیں پتا، بس یہ دینے والا جان رہا ہے، لینے والا جان رہا ہے، یا جس کے لیے دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلا، میرے رب کہیں گے آجا، آج تیرا بھی ٹھکانہ موجود ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو بندے جن کی آپس میں محبت دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے تھی، اس کو بھی میرے رب بلا لیں گے۔ اور ساتواں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے جوانی کے عالم میں دنیا کی رنگینیوں کے اندر مال و دولت کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی عبادت میں جوانی لگا دی، دنیا کے نشے میں نہ گیا، عورتوں کے نشے میں نہ گیا، شراب کے نشے میں نہ گیا، اللہ کی نافرمانی کے نشے میں نہ گیا، بلکہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی۔ 7 قسم کے بندوں کو میرا رب کہے گا آ جاؤ، آج جس عرش پر میں ہوں اس کے نیچے تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارے لیے جگہ ہے اور کسی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، تیرے رب کی طرف صرف ٹھکانہ ہے، وہاں سے اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کے سامنے آئے گا، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بتایا جائے گا انسان کو اس دن کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ مت سمجھنا کہ یہ مال کی بات ہو رہی ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسان، بتایا جائے گا انسان کو، بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ نیکی کی بھی 2 قسمیں ہیں اور گناہوں کی بھی 2 قسمیں، نیکی کی بھی 2 قسمیں اور گناہوں کی بھی 2 قسمیں۔ ایک نیکی یہ ہے جو کر لی اور ختم ہو گئی، نماز پڑھی ختم ہو گئی، آپ نے رزق حلال کمایا ختم ہو گیا، جو بھی نیکی کی اور ختم ہو گئی، یہ قدم، آگے بیچ دی، بات ختم، سچ بولا لکھ دیا گیا، بات ختم۔ ایک وہ نیکی ہے جو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یہ تو چلا گیا لیکن یہ مسجد قائم رہے گی، یہ تو چلا گیا اس میں چلنے والے پنکھے گھومتے رہیں گے، یہ تو چلا گیا یہ جس نے قرآن رکھا ہے یہ تو پڑھا ہی رہے گا، یہ تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے پیچھے صدقہ جاریہ، اس کو بتایا جائے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو نیکیاں آگے بیچ دی وہ بھی بتائی جائیں گی، جو پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ گیا وہ بھی روز قیامت بتایا جائے گا۔ اسی طرح گناہ ہے، ایک گناہ کیا ختم، سگریٹ نوشی کی، گناہ کیا ختم، شراب پی، گناہ کیا ختم، جھوٹ بولا، گناہ کیا ختم، اور کچھ گناہ ہے وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ اور خدا را اس کو سمجھ لیجئے گا، آج میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، گانا کسی نے آپ کو سینڈ کیا، آپ نے آگے بھیج دیا، آگے جہاں تک چلتا رہے گا تیرا گناہ بھی آگے چلتا رہے گا۔ تو نے کوئی غلط بات دیکھی، پڑھی، سنی اور تو نے اس کو آگے بھیج دیا، قدامہ تو ہوا تھا، یہ اخرہ بھی ہو گیا۔ 10 سال چلیں تیرے پیچھے، 5 سال چلیں تو اس دنیا میں رہے نہ رہے، جتنی دیر تک وہ گناہ جاری ہے تمہیں ملتا رہے گا۔ تو اپنی اولاد کو یہ سمجھا گیا کہ میری اس سے ناراضگی ہے، ہم نے بول چال ختم کی، تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن تیری اولاد اس کے اوپر پہرا دیتے ہوئے ناراض رہی، یہ تیرے گناہ کا سلسلہ پیچھے بھی جاری ہے۔ تو ان کو سود کے پیسے پہ لگا گیا، ان کو حرام کے گر سکھا گیا، حرام کی کمائی پہ لگا گیا، یا کسی بھی گناہ کے اوپر لگا کے چلا گیا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو گناہ آگے بھیجے وہ بھی بتائے جائیں گے اور جو پیچھے چھوڑے وہ بھی بتائے جائیں گے، جو نیکیاں آگے بھیجی وہ بھی بتائی جائیں گی، جو نیکیاں پیچھے چھوڑ کے آیا وہ بھی بتائی جائیں گی۔ اب تیری مرضی ہے کہ تو نے اپنے آگے کیا بھیجنا ہے، پیچھے کیا چھوڑنا۔ پھر آگے فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرٌ، بتانا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہے تاکہ تمام حجت ہو جائے، بلکہ انسان روز قیامت خود اپنے اوپر ایک زبردست قسم کی گواہی دینے والا ہوگا۔ انسان خود بولے گا میں نے کیا کیا۔ آج دنیا کی عدالت میں مجرم جھوٹ بول جاتا ہے، جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، ایسے وکیل مل جاتے ہیں کہ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھاتے ہیں، اور
جج کہتا ہے میں بے بس ہوں، میرے سامنے جو گواہیاں ہیں، میں نے جو پڑھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے، میں تو اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ میرے بھائی روز قیامت ایسا نہیں ہوگا، وہاں کوئی وکیل سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ نہیں کرے گا، وہاں بتانا تو یہ ایک فارمیلٹی کے طور پر ہوگا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر ایک گواہ ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، میرے رب کہتے ہیں ہر ایک کے نامہ اعمال کو پکڑ کے ہم اس کے گلے میں لٹکا دیں گے۔ كُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، تو اپنے اوپر جج بن کے بتا اب تیرا کیا کیا جائے گا۔ جب کھولے گی کتاب وہاں انسان انکار نہیں کر سکے۔ اور غور کیجئے میرے رب کا اس وقت کا نظام کس قدر سخت ہے۔ آج لکھی ہوئی بات کو تم جھٹلا سکتے ہو، لیکن روز قیامت جو تمہارے سامنے آئے گا تمہیں جھٹلانے کی کوئی جرت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم سوچو کہ میں تو انکار کر دوں گا، ارے کس کس چیز کا انکار کرو گے؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ لکھا جھوٹ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو گے یہ جھوٹ لکھا ہے، یہ زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارها، تیرے پاؤں تو کسی زمین پہ لگتے ہی تھے نا، کسی جگہ پہ لگے ہی تھے نا، وہ زمین بولے گی جہاں تیرا ماتھا لگا، جہاں تیرے ہاتھ لگے، جہاں تیرے گھٹنے لگے، جہاں تیرے پاؤں لگے، نیکی کے لگے تو تب بھی بولے گی، گناہ کے لگے تو تب بھی بولے گی۔ وہ بولے گی خدایا یہ سارے سو رہے ہوتے تھے، یہ تیرا بندہ اکیلا اٹھ کے سر سجدے میں رکھ کے تجھے منا رہا ہوتا تھا، خدایا دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتی تھی، یہ اپنے ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا کے تیرے سامنے گر گڑا رہا ہوتا تھا۔ زمین نیکی کے بارے میں بولے گی اور زمین گناہ کے بارے میں بولے گی۔ اللہ دنیا سے تو دروازے بند کر لیتا تھا، دنیا سے علیحدہ ہو جاتا تھا، دنیا سے چھپ جاتا تھا، لیکن زمین سے تو نہیں جا سکتا تھا نا۔ یومئذ تحدث اخبارها، جب زمین بھی بولے گی پھر انسان کے پاس انکار کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اگر سمجھو، اگر دل میں خیال آئے، شیطان یہ وسوسہ دے دے یا تسلی دے دے، یار یہ میں کہہ دوں گا کہ میری زمین بھی جھوٹ بول رہی ہے، لکھا بھی جھوٹا ہے، میرے رب نے اگلا انتظام بھی کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، آج ہم اس کے چہرے کے اوپر مہر لگا دیں گے، آج اس کے زبان کو بند کر دیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کا پاؤں بولے گا، اس کا جسم بولے گا، یوم تشہد علیہم سمعہم، اس روز کان بول کے بتائے گا تو نے رات کو کیا کیا سنا تھا، دنیا کے سامنے ہینڈ فری لگا لیتا تھا، دنیا سے دور ہو جایا کرتا تھا، کسی کو نہیں پتا تیرے کانوں میں کیا آواز ہے۔ یوم تشہد علیہم سمعہم، روز قیامت تیرا کان بولے گا یا رب یہ فلاں فلاں غیر محرم عورت کی آوازیں سنتا تھا، یا رب یہ فلاں فلاں عورت سے غلط باتیں سنتا تھا، یا رب یہ فلاں فلاں گانوں کے اندر مست رہتا تھا، یا رب یہ فلاں فلاں غیبتیں اور چغلیاں سنتا تھا۔ یوم تشہد علیہم سمعہم، اس روز کان بولیں گے، وابصارہم، آنکھیں بولیں گی اس نے یہ کچھ دیکھا تھا، وجلودہم، اور پورا جسم بولے گا۔ جب ہاتھ بولیں گے، جب پاؤں بولیں گے، جب آنکھیں بولیں گی، جب کان بولیں گے، انسان بے ساختہ پکارے گا لما شہدتم علینا، ارے میں نے زمین کو جھوٹا کہا، ارے میں نے اس نامہ اعمال کو غلط کہا، ارے تم کیوں بولتے ہو، تم تو میرے ہاتھ ہو، تم تو میرے کان ہو، اگر میں نے جلنا ہے جلنا تو تو نے بھی ہے، اگر میں نے جلنا ہے اے پاؤں جلنا تو تو نے بھی ہے، اگر میں نے جلنا ہے اے کان اور آنکھ سے تو تمہیں بھی لگے گا نا۔ وہ آگے سے کہیں گے ہم کیسے چپ کریں، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو وہ رب بلا رہا ہے جس کے سامنے کوئی انسان خاموش نہیں رہ سکتا۔ ینبأ الانسان، بتا دیا جائے گا انسان کو، بما قدم واخر، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کا اپنا نفس ہی اس کے اوپر گواہی دے گا۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ جتنے بھی بہانے بنائے،
جتنے بھی بہانے بنائے اس روز اس کا کوئی بہانہ سنا نہیں جائے گا۔ آج ہمارے پاس بڑے بہانے، یا نماز پڑھ لیں، کرسا جی کپڑے صاف نہیں، مجھے خاموش کروا سکتے ہو تو، کرسا جی میں پڑھ آیا ہوں، مجھے خاموش کروا سکتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے تیرا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ارے نماز پڑھ لے، کرسا جی جس کے حلال کمانا بھی تو پھر ایک عبادت ہے نا۔ ارے تو جمعہ کے اندر ہمیشہ لیٹ کیوں آتا ہے؟ بس یہ ایک مجبوری ہے، آپ کو کیا پتا بچوں کا پیٹ پالنا کیسا مشکل ہے۔ ہاں مجھے خاموش کروا سکتے ہو، والدین کو خاموش کروا سکتے ہو، دنیا کے سامنے بہانے میرے بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تیرا کوئی بہانہ نہیں چلے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس کے دو مفہوم ہیں، غور کیجئے۔ لا تحرک به لسانک، خاموش، اپنی زبان کو بند کر لے، آئندہ تیری زبان حرکت میں نہ آئے، میرا رب خاموش کروا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، تو جلد باز بنتا ہے، اللہ کے سامنے بولتا ہے۔ فرمایا لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، جب اللہ کے سامنے جائے گا نا، انسان اپنے جسم کو اس طرح ہلا بھی نہیں سکے گا۔ لن تزول قدم عبد، بندہ اپنے پاؤں کو تھوڑی سی حرکت بھی نہیں دے سکے گا، ایسے ہی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، جب تک چار باتوں کا جواب نہیں دے گا اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وماذا علم فيما عمل وماذا عمل فيما علم ومن اين اكتسب وفيما انفق۔ بتا ذرا تیری ساری زندگی کیسے گزری، کہاں گزری؟ ساری زندگی کا سوال ہوگا، اور زندگی کا ایک اہم حصہ اس کا الگ سوال ہوگا۔ حالانکہ ساری زندگی میں جوانی موجود ہے، لیکن الگ سوال ہوگا، یہ بھی بتا وعن شبابہ فیما ابلا، تو تیرے پیک کے دن تھے، طاقت کے، جوانی کے، بتا تیری جوانی کہاں گزری۔ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کے بارے میں دو سوال ہیں، کہاں سے لیا، کہاں سے کمایا، اور کہاں دیا، کہاں خرچ کیا، دو سوال ہیں۔ صرف رزق حلال کمانا ہی ضروری نہیں ہے، سمجھ لیں، صرف رزق حلال کمانا ہی ضروری نہیں، اس کا خرچہ بھی حلال جگہ پہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک سوچ ہے رزق حلال کماؤ پھر جہاں مرضی لگاؤ، نہیں، کمانے کا بھی سوال ہے، اور اس کو اجاڑنے اور اس کو لگانے کا بھی سوال۔ اور چوتھا اور آخری سوال یہ ہوگا، بتا جو تجھے علم آ چکا تھا، جو پتہ چل گیا تھا، اس پر تو نے کتنا عمل کیا تھا؟ پتا تھا تمہیں کہ غیبت حرام ہے، پتا تھا تمہیں پیغمبر علیہ السلام کی یہ سیرت ہے، پتا تھا تمہیں قرآن میں یہ حکم آیا ہے، پتا تھا تمہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، پتا تھا تمہیں کہ حج فرض ہے، پتا تھا تمہیں کہ بیواؤں سے حسن سلوک فرض ہے، پتا تھا تمہیں کہ 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں، پتا تھا تمہیں کہ اسلام کے یہ احکامات اور یہ فرائض ہیں، بتا تم نے عمل کتنا کیا تھا؟ اب ایک ایک بات کو اس کے اوپر غور کر لیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، 4 سوال۔ عمر کہاں گزاری؟ جواب دے پاؤں گا کہ نہیں؟ خصوصاً جوانی کہاں گزاری، اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور سب سے آخر میں سب باتوں کا خلاصہ، جتنا دین کا تجھے پتا تھا عمل کتنا کیا تھا؟ مجھ سے بھی پوچھا جائے، یہ تم سے بھی پوچھا جائے۔ روز قیامت ہم اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں بنا پائیں گے۔ ولو القا معاذیرا، کتنے بہانے ڈالنے لگے گا، کارے خاموش۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت مت دینا، ورنہ تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیرا جسم سب کچھ بول کے سب کچھ بتا دے گا، پھر تیرے پاس انکار کی گنجائش موجود نہیں رہے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا نا، جبرائیل علیہ السلام آتے تو وہ تیز تیز حضور کو پڑھاتے، حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ پڑھتے، کہیں مجھے بھول نہ جائے، میں جلدی جلدی دہرا لوں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے تو بتا کے چلے جانا ہے، تو میں جلدی جلدی پڑھ لوں، یاد کر لوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر آپ پریشان مت ہو، بس جب جبریل علیہ السلام آئیں تو آپ دھیان سے سنیں،
ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کر کے آپ کے دل میں ڈالنا میں رب کی ذمہ داری ہے، آپ کو بھولنے کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا اور اس کو اپنے کے دل میں رکھ دینا کہ